بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رسول ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب النوع الثالث عشر 13ویں نوع جس کا ہم آغاز کریں گے اور یہ متعلق ہے اسم شاذ کی شاذ شاذ کا لغوی معنی انہوں نے بیان نہیں کیا، البتہ چند تعریفات انہوں نے ذکر کی۔ اس بارے میں پہلی تعریف جو ہے وہ امام شافعی اور علماء حجاز کی ایک جماعت سے نقل کی ہے۔ دوسری تعریف امام دیلی سے ذکر کی ہے، وہ یعلا اور تیسری تعریف قال الحاکم سے انہوں نے ذکر کی۔ اور ایک اور تعریف جو ہے چوتھی تعریف وہ امام ابن حجر اسقلانی نے ذرا نخبہ میں ذکر کی۔ چار تعریفات اس کی یہاں پر بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے لغوی معنی کی طرف آتے ہیں۔ شاذ کا لغوی معنی الشاذ لغتاً المنفرد عن الجمہور، جمہور سے جدا ہونا، یعنی جمہور لوگ جس طرف ہیں اس سے جدا ہونا، الگ ہو جانا، یہ شاذ کا لغوی معنی ہے لسان العرب سے۔ اصطلاحی معنی انہوں نے ایک تعریف کی ہے کہ اس کو ثقہ یا مقبول روایت کرے جو مخالف ہو اس کے، جو اس ثقہ یا مقبول سے زیادہ حفظ و اتقان میں اعلیٰ ہے، اولا ہے، اس کو شاذ کہیں گے۔ یا وہ ثقہ یا مقبول مخالف میں روایت کرے ان لوگوں کے جو اس سے زیادہ ہے، یعنی ایک آدمی کثیر کی مخالفت کرے تو وہ بھی شاذ ہے، ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو یہ بھی جو ہے وہ شاذ ہے۔ اور اس کے مقابل جو قسم آئے گی وہ محفوظ ہوگی، یعنی ثقہ کی مخالف روایت کو شاذ کہیں گے، اور اوثق کی جو روایت ہوگی جو حفظ و اتقان میں اس سے اعلیٰ ہے، اولا ہے، اس کی روایت کو محفوظ کہا جائے گا۔ باقی یہ گفتگو ہم پڑھیں گے امام شافعی کی تعریف، پھر امام خلیلی کی، اور پھر امام ابن حجر نے یہ چوتھی تعریف کی ہے کہ شاذ وہ ہے جس میں راوی اپنے سے ارجح کی مخالفت کرے۔ اب شاذ کی شرائط جو ہے وہ کیا ہیں، ان کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ حدیث شاذ میں شرط کی گئی ہیں دو چیزیں، ان یکون روایتاً ثقتاً او ما ينفرد فی روایتہ مقبول، یا وہ روایت ثقہ سے ہو یا اس کو روایت کرنے والا مقبول ہو لیکن وہ منفرد ہو،
کے ساتھ کوئی حمایتی نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اولا مخالف ہو اس روایت کے جو اس سے قبولیت میں اور حفظ و اتقان میں اولا ہے، اور اس مخالفت یعنی اس مخالفت کا قصد بھی کیا گیا اور عدم جمع کا امکان دونوں کے مابین موجود ہو، یعنی سکہ اور اوسق کی روایتوں کو جمع کرنا بھی ممکن نہ ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سکہ اور اوسق کی روایتوں کو جمع کرنا ممکن ہے، بعض دفعہ وہ ایک دوسرے کی تفسیر بن جاتی ہیں، ایسا بھی نہ ہو، ان کے درمیان امکان جمع کیا ہو، معدوم ہو، تو اب شاذ جو ہے وہ روایت اس کو قرار دے۔ اب اقسام شاذ دو طرح سے ہیں، شاذ فی السند اور شاذ فی المتن، یہ دونوں چیزیں ہمارے آج کے سبق میں آئیں گی۔ اب دونوں کی مثالیں جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر دی۔ اب آتے ہیں کتاب کی طرف، اور یہاں سے ہم تینوں تعریفات جو شاذ کی گئی ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ لفظ شاذ جو ہے من شذ شذ فی النار سے ہی گویا وہ اخذ کیا گیا ہے، شذ یہ شذن جدا ہونا، الگ ہونا، جیسے روایت میں ہے کہ جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں۔ اب اصطلاحی معنی پہلا جو ہے وہ امام شافعی اور علماء حجاز بیان کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ہوا عند الشافعی و جماعت من علماء الحجاز، شاذ کی پہلی تعریف امام شافعی اور علماء حجاز کے نزدیک کیا ہے؟ ما روى الثقۃ مخالفا لروایت الناس، سکہ راوی اکثر راویوں کی روایت کے خلاف اور مخالفت میں جو روایت کرے اسے شاذ کہا جائے گا۔ راوی سکہ ہے لیکن اکثر راویوں کے خلاف وہ روایت کرتا ہے تو اس روایت کو، سکہ کی منفرد روایت کو شاذ کہا جائے گا، چونکہ باقی راوی اس کی موافقت نہیں کرتے۔ ایک سکہ راوی کثیر راویوں کی مخالفت کرے، لروایت الناس سے مراد کثیر راوی ہیں، لوگوں کی مخالفت کرے، لوگوں سے مراد راویان حدیث ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے دیگر جو افراد ہیں ان کی مخالفت جو کرے گا اس مخالف کی روایت کو شاذ کہا جائے گا۔ لا ان یروی ما لا یروی غیرہ، یعنی شاذ اس کو نہیں کہتے کہ کوئی ایسی روایت کرے جس کو دوسروں نے روایت نہ کیا، یعنی یہ شاذ نہیں ہے کہ ایک روایت کا ایک ہی راوی ہے، کوئی دوسرا راوی نہیں ہے، تو یہ اشارہ ہے انما الاعمال بالنیات کی طرف، کہ اس کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ان سے روایت کرنے والے علقمہ ہیں، اکیلے ہیں، تو یہ شاذ نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کے راوی ہی ایک ہیں، اس میں مخالفت نہیں پائی جا رہی۔ تو گویا امام شافعی اور علماء حجاز کے نزدیک یہ پہلی تعریف جو ہے وہ شاذ کی ہے کہ اس میں جو ہے وہ مخالفت راویان حدیث پائی جائے تو وہ شاذ ہوگی، محض کسی روایت کا ایک ہی راوی ہونا یہ کو شاذ نہیں قرار دے سکتے، جیسے فرد مطلق ہے، حدیث غریب بھی کہتے ہیں، تو حدیث غریب کو شاذ نہیں کہہ سکتے چونکہ اس کا راوی ہی ایک ہے، تو ایک ہی راوی اگر کسی روایت کا ہو تو وہ شاذ نہیں ہے۔ تو یہ پہلی تعریف ہے جو امام شافعی اور علماء حجاز کے مابین یعنی علماء حجاز نے کی ہے، پہلی تعریف کہ سکہ راوی
کثیر راویوں کی مخالفت کرے تو ثقہ راوی کی روایت کو شاذ کہیں گے، اور جو کثیر راوی ہوں گے ان کی روایت کو محفوظ کہا جائے گا۔ نہ یہ کہ کوئی راوی ایسی روایت کرے کہ ما لا یروی غیرہ، کہ جس روایت کو اس کے غیر نے نہ روایت کیا ہو، اس کے علاوہ دیگر راویوں نے روایت نہ کیا ہو، ایسی روایت کو شاذ نہیں کہتے، کیونکہ اس میں مخالفت نہیں پائے گی۔ گویا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور علماء حجاز کے نزدیک ثقہ کا اوثق کی یا کثرت کی مخالفت کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ پہلی تعریف ہوگی۔ اب دوسری تعریف ہے جی امام ابو یعلا خلیلی کی۔ قال الخلیلی، قال الخلیلی والذی علیہ حفاظ الحدیث۔ امام ابو یعلا خلیلی فرماتے ہیں کہ وہ جس پر حفاظ الحدیث ہے، جس تعریف پر، وہ یہ ہے کہ ان شاذ ما لیس لہ الا اسناد واحد، کہ وہ روایت شاذ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی صرف ایک ہی سند ہو، ما لیس لہ الا اسناد واحد، شاذ نہیں ہے مگر وہ جس کی ایک ہی سند ہو، یا شذ بہ ثقۃ او غیرہ، اور اس ایک سند کے ساتھ ثقہ شاذ ہو یا غیر ثقہ شاذ ہو، اس کو جو ہے وہ شاذ کہیں گے۔ یعنی وہ روایت جس کی صرف ایک ہی روایت ہے، ایک ہی سند ہے، تو اس کو شاذ کہیں گے، اور اس ایک سند کے ساتھ چاہے ثقہ منفرد ہو یا غیر ثقہ منفرد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں آگے یہ فرق پڑے گا، فما کان عن غیر ثقۃ فمتروک، بس اگر وہ روایت غیر ثقہ سے یعنی ضعیف راوی سے منفرد ہے تو فمتروک، تو وہ متروک ہے، یعنی وہ حدیث ضعیف ہے، اسے ترک کر دیا جائے گا، وہ قابل رد ہے۔ اور وما کان عن ثقۃ، اور اگر وہ سند ثقہ سے منفرد ہے تو توقف فیہ، تو اس بارے میں بھی توقف کیا جائے گا، یعنی وہ قابل احتجاج نہیں ہوگی، ولا یحتج بہ، یعنی اس کے قبول اور رد میں توقف کیا جائے گا، ولا یحتج بہ، اور اس سے استدلال اور احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دوسری تعریف ہے امام خلیلی کی، کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حفاظ الحدیث جس تعریف پر ہیں، شاذ کی تعریف جو حفاظ الحدیث نے کی ہے، محدثین کی ایک جماعت نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ شاذ اس روایت کو کہیں گے جس کی صرف ایک سند ہو، اور اس ایک سند کے ساتھ ثقہ شاذ ہو یعنی منفرد ہو یا غیر ثقہ منفرد ہو، دونوں کی روایت کو شاذ کہیں گے۔ تو اب اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شاذ جو روایت ہے، وہ منفرد جو روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ بھی حدیث شاذ میں آ جائے گی، کیونکہ وہ ثقہ ہیں لہذا وہ متروک تو نہیں ہوگی، البتہ ان کے نزدیک وہ اس میں توقف کیا جائے گا کہ کوئی دوسری سند آئے اور اس کو حمایت کرے، اور بذات ہی وہ جو ہے وہ قابل احتجاج نہیں ہوگی۔ غیر ثقہ سے ہو تو متروک ہے، لا یقبل، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ثقہ سے ہے تو توقف فی ولا یحتج بہ، لیکن یصلح للاستشہاد ونحوہ، ہاں اگر ثقہ سے منفرد روایت ہے تو توقف تو ہے، لیکن اسے قابل استدلال نہیں بنایا گیا، البتہ شاہد بننے کی صلاحیت وہ رکھتی ہے۔ یہ امام خلیلی کا موقف۔ اب تیسرا موقف جو ہے وہ امام حاکم کا ہے۔ وقال الحاکم، امام حاکم نے فرمایا، ہوا من فرد بہ ثقۃ ولیس لہ اصل بمتابع، کہ شاذ وہ حدیث ہے جس کے ساتھ ثقہ منفرد ہو اور اس کی کوئی اصل متابع نہ ہو، یعنی اس کے ساتھ کوئی اصل
لیس لہ اصل بمتابعین، اس کی کوئی اصل متابع نہ ہو، یعنی ثقہ کسی روایت کو بیان کرنے منفرد ہے اور اس کی حمایت میں، مطابعت میں، شواہد میں کوئی روایت موجود نہ ہو تو اس روایت کو شاذ کہیں گے۔ اب یہ جو آخری دو تعریفیں ہیں امام خلیلی کی اور امام حاکم کی، اس پر جو ہے وہ اعتراض پہلے ذکر کریں گے امام نووی، اور پھر اس کا آگے جواب دیں گے اور اس بارے میں موقف اپنا بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں وما زکراں ہو، تو یہاں زکراں ہو سے مراد امام خلیلی اور امام حاکم ہے، جیسا کہ شارح نے یہاں پر بیان کیا۔ وما زکراں ہو اے الخلیلی والحاکم فہو مشکل، کہ جو امام حاکم نے اور امام خلیلی نے ذکر کیا یہ مشکل ہے، یعنی یہ منتقض ہے، یہ جو انہوں نے تعریف کی ہے یہ تعریف ٹوٹ گئی ہے، کس کے ساتھ؟ افراد العدل الضابط، عادل اور ضابط افراد کے ساتھ یہ تعریف ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ جب عادل اور ضابط راوی کسی روایت میں منفرد ہوں تو ان کی روایت کو شاذ نہیں کہتے۔ اس کی مثال اب دیتے ہیں، جیسے کہ حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ روایت بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، احمد وغیرہ میں ہے، اور دوسری ہے کہ حدیث نہی عن بیع الولا، ولا کو بیچنے کی نہیں، یعنی ولا اس کو کہتے ہیں کہ غلام کے مرنے کے بعد جو اس کی وراثت ہوتی ہے، اگر اس کا کوئی مال وارث نہ ہو تو اس کی وراثت اس کے آزاد کرنے والے آقاؤں کو ملتی ہے یا ان کی اولاد کو ملتی ہے، اس وراثت کو ولا کہتے ہیں، تو اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ وغیر ذالک مما فی صحیح، اور اس کے علاوہ دیگر جو تو اب یہ پہلا اعتراض اور اشکال یہ ہوا کہ بعض حدیثیں عادل اور ضابط حفاظ راویوں سے تفرد کے ساتھ مروی ہیں لیکن وہ صحیح ہیں، جیسے انما الاعمال بالنیات، اور اس روایت میں 4 جگہ پر تفرد ہے، حضرت فاروق اعظم، پھر ان سے روایت کرنے والے علقمہ، پھر ان سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم، اور پھر محمد بن ابراہیم سے روایت کرنے والے یحییٰ بن سعید الانصاری، پھر یحییٰ بن سعید الانصاری کے بعد جو ہے وہ یہ حدیث شہرت کو پہنچی ہے، تو یہ 4 راوی اس میں متفرد ہیں، لیکن ان تمام تفردات کے باوجود یہ حدیث صحیح ہے، شاذ اور مردود نہیں ہے، لہذا خلیلی اور حاکم کی جو تعریف ہے وہ یہاں جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اب یہاں شارح نے بھی اسی کو بیان کیا کہ اس میں حضرت فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں منفرد ہیں، پھر علقمہ بن وقاص حضرت عمر سے، پھر محمد بن ابراہیم علقمہ سے، پھر یحییٰ بن سعید محمد بن ابراہیم سے۔ دوسری جو ہے حدیث نہیں عن بیع الولا وہبتہ، یعنی ولا کو بیچنا اور ہبہ کرنا، اس کی نہیں، یہ اس میں تفرد ہے کس کا؟ عبداللہ بن دینار کا، حضرت عمر فاروق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وغیر ذالک مما خرج مخرج فی الصحیح، اور اس کے علاوہ صحیحین میں جو دیگر روایتیں ہیں کہ لیس لہ الا اسناد واحد، تو ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ اس میں ثقہ متفرد ہے ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن ابی اسحاق الشاعر عن عبداللہ بن عمر فی حصار طائف، یہ جو ہے وہ ساری روایتیں۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ امام نووی دے رہے ہیں کہ یہ جو شبہ جہاں وارد ہوا ہے کہ امام خلیلی اور امام حاکم نے، یہ جو ہے وہ علی اطلاق نہیں ہے، اسی لیے اب اس کی تفصیل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بس صحیح ہو التفصیل، کہ صحیح یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے، اور وہ تفصیل کیا ہے؟ فَإِنْ كَانَ
मुफरिदुहु मुखालिफन अहफज़ मिनहु व अदबता। तफसील ये है कि वो मुनफरिद रावी मुखालिफ हो अपने से ज़्यादा हाफिज का और अपने से ज़्यादा ज़ाबित का, तो कान शाज़न मरदूदन, तो उसकी रिवायत शाज़ और मरदूद होगी। व इल्लम युखालिफ रावी, और अगर वो रावी मुखालफत नहीं करता, यानी वो रिवायत जैसे ये हज़रत उमर वाली रिवायत इन्नमल अमाल, अब ये रिवायत ऐसी है जिसमें रावी मुनफरिद है लेकिन इसमें मुखालफत नहीं है। अब देखेंगे कि रावी मुनफरिद है लेकिन वो मुखालिफ नहीं है किसी दूसरे रावियों के या अहफज रावियों के। अब देखेंगे वो मुनफरिद रावी फ़इन कान अदलन हाफिजन मौसूकन ज़ब्तिही कान तफर्रुदुहु सहीहन, कि फिर अगर वो आदिल रावी है, हाफिज है और उसके ज़ब्त पर जो है वो एतमाद किया गया है, तो कान तफर्रुदुहु सहीहन, तो उसका तफर्रुद जो है वो सही होगा। यानी आदिल ज़ाबित और काबिल एतमाद जिसके ज़ब्त पर एतमाद किया गया है, ऐसे रावी का तफर्रुद सही है, उसे मरदूद और शाज़ नहीं कहते। व इल्लम युवस्सक बिज़ब्तिही, और अगर उसके ज़ब्त पर एतमाद नहीं किया गया, और वलम यबउद अन दरजत ज़ाबित, और अब ये दूसरी सूरत है कि उसके पास ज़ब्त कामिल नहीं है लेकिन वो ज़ब्त के दर्जे से दूर भी नहीं हुआ, यानी बिल्कुल ही ज़ब्त उसका ख़त्म नहीं हुआ, यानी कामिल ज़ब्त नहीं है, तो कान हसन, तो फिर उसकी रिवायत हसन होगी। तो ज़ब्त ताम है तो मुनफरिद रावी की रिवायत सही है, ज़ब्त नाकिस है लेकिन ज़ब्त मौजूद है तो फिर उसकी रिवायत हसन है। और अगर ज़ब्त सिरे से नहीं है, व इन बाउदा, और ज़ब्त से वो दूर हो गया, कान शाज़न मुनकरन मरदूदन, तो फिर उस रावी की रिवायत शाज़ मुनकर मरदूद होगी। तो क्या वो ज़ईफ़ हो गया, क्योंकि शाज़ भी हो गया और चूँकि ज़ब्त से खाली हो गया तो वो क्या हो गया, ज़ईफ़ हो गया, लिहाजा उसकी रिवायत मुनकर और मरदूद हो गई, यानी वो काबिल रद्द है। अल हासिलु, अब खुलासा ये है कि अन्न शाज़ल मरदूदा, कि शाज़ मरदूद से मुराद कौन सी किस्म है, वल फ़र्दुल मुखालिफ, वो जो क्या है, वो फ़र्द, वो हदीस फ़र्द है जिसमें मुखालफत की गई है। वल फ़र्दुल्लज़ी लैसा फ़ीहि रावीहि मिनस सिक़ाति व ज़ब्ति मा युजबरु बिही तफ़र्रुदुहु, और वो हदीस फ़र्द है जिसके रावी में सकाहत और ज़ब्त का वो मर्तबा ना हो जो उस रावी के तफर्रुद के नुकसान को पूरा कर सके, तो उसकी रिवायत जो है वो सब शाज़ होगी। यानी एक तो मुखालिफ हो और दूसरा वो रावी ज़ाबित ना हो और सिका ना हो, तो फिर उसकी रिवायत जो है ज़ब्त और सिका ना होने की वजह से उसकी रिवायत जो है वो शाज़ करार दी जाएगी। अब जो है वो ये ज़ईफ़, अब यहाँ पर इसकी तकसीम जो की गई है अक़साम शाज़, इसको दो किस्मों में, शाज़ फ़िल सनद और शाज़ फ़िल मतन, दोनों की जो है वो मिसालें। शाज़ फ़िल सनद क्या है, सिका सनद में मुखालफत करे उनकी जो क्या है जी, किसी एक सनद में मुखालफत करे
جو سکہ کے نزدیک جو روایت ہے ان کی مخالفت کرے تو اس کی روایت کو سند کو شاذ کہیں گے، یعنی سکہ کی مخالفت باقی سکات کی تو اس روایت کو بیان کرنے کی جو سند شہرت رکھتی ہے ان سناد کی جو مخالفت کرے گا تو اسے شاذ فی سند کہیں گے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ امام ترمذی نے سفیان ابن عیینہ سے روایت کی اور وہ عمر بن دینار سے اور وہ عوسجہ سے اور وہ ابن عباس سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا جس نے کوئی وارث نہیں چھوڑا مگر ایک غلام جسے اس نے آزاد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی وراثت اس غلام کو جس کو اس نے آزاد کیا تھا عطا فرما دی۔ یہ روایت ہے۔ اس کو امام نسائی نے بھی دوسرے طریق ابن جریج سے روایت کیا ہے، یعنی عمر بن دینار سے روایت کرنے میں دو راوی ہیں، ایک ابن عیینہ ہے ایک ابن جریج ہیں، باقی سند وہی آگے۔ اب یہ دونوں راوی سفیان ابن عیینہ اور ابن جریج جو ہے وہ اس روایت کو متصل مرفوع بیان کرتے ہیں اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اسے مرفوع بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کی مخالفت کی ہے حماد بن زید نے، جبکہ حماد بن زید خود کیا ہیں، سکہ ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو مرسل روایت کیا، اور وہ کیسے کہ عمر بن دینار ان اوسجہ ان رجلا، درمیان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر نہیں کیا۔ اب یہ جو مخالفت ہے سکہ راوی کی حماد بن زید کی، یہ دونوں ابن عیینہ اور ابن جریج یہ اوثق ہیں اور یہ شہرت رکھتی ہے، یہ ان کی سند اس کی مخالف ہے، لہٰذا حماد بن زید کی سند جو ہے وہ شاذ ہوگی۔ اب حکم روایت حماد پر لگایا جائے گا شاذ کا، اور عبد الملک بن جریج اور سفیان بن عیینہ حکم پر ہے وہ اس کا حکم لگایا جائے گا، یعنی ان کی روایت محفوظ ہے۔ اور یہی بات ابن ابی حاتم رازی نے کہی کہ المحفوظ حدیث و ابن عیینہ، ابن عیینہ کی روایت جو ہے وہ محفوظ ہے، یعنی یہ مرفوع ہے، جبکہ حماد بن زید نے اسے مرسل بیان کیا ہے۔ شاذ فی المتن کی مثال، جس میں راوی سکہ راوی مخالفت کرے الفاظ حدیث میں اپنے سے اوثق کی یا اپنے سے راجح کی، اپنے سے ارجح کی، اس کی مثال جو ہے وہ شاذ فی المتن کی ہے۔ یہ تشہد میں حلقہ باندھ کر انگلی اٹھانا اور پھر اس کو حرکت دینا، تو حلقہ حلقتاً حلقہ بنایا، ثم رفع اصبعہ پھر انگلی کو اٹھایا، یعنی شہادت کی، فرائیتہ میں نے دیکھا، یحرکھا وہ اس کو حرکت دے رہے ہیں، اور یدعو بہا اور اس کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ کلمات پڑھ۔ اب یہاں پر یحرکھا جو ہے نا، یہ یرفعھا ویحفظھا بعد نصبھا، یہ اس معنی میں ہے۔ یحرکھا کا معنی ہوگا انگلی کو اٹھایا اور پھر اٹھانے کے بعد اس کو رکھ دیا۔ اگر یوں کریں تو پھر تعارض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس حدیث کو کثیر صحابہ کرام نے سے روایت کیا گیا ہے، جس میں ابو ہریرہ، ابن عمر، عبداللہ بن زبیر، جابر بن سمورہ، کسی نے بھی یحرکھا کا کلمہ ذکر نہیں کیا۔ اور اسے صرف زائدہ نے، جو راوی ہیں، انہوں نے وائل بن حجر کی سند میں زائدہ جو راوی ہیں انہوں نے یحرکھا کا کلمہ ذکر کیا۔ اب یہ یحرکھا جو کلمہ ہے اس میں زائدہ مخالف ہیں 10 سے زائد راویان نے حدیث کی جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، اور ان میں سے کسی نے بھی یحرکھا کا لفظ نہیں لگایا، لہذا یہ زائدہ کی جو روایت ہے کہ یحرکھا اس کو حرکت دینا، جس طرح وہابی حرکت دیتے ہیں غیر مقلد، یہ جو ہے وہ شاذ ہے، شاذ فی المتن ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ الحدیث الشاذ ضعیف مردود، ٹھیک ہے، یہ شاذ جو ہوگی وہ ضعیف اور مردود ہوگی۔ تو یہاں تک آج ہمارا سبق تھا شاذ کے متعلق، 3 اس کی اقسام بیان کی ہیں، اور پھر امام خلیلی اور امام کیا وہ حاکم کا انہوں نے ذکر کیا۔
اب یہ جو اعتراض ہے خلیلی پر، تو اس میں امام سیوطی نے ذکر کیا کہ انما الاعمال بالنیات والی جو روایت ہے یہ، اور دوسری روایت یہ خبر واحد نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو روایت کرنے میں کثیر صحابہ کرام مفہوم کو روایت کرتے ہیں۔ یہ یہاں پر جو ہے وہ تنبیہ کے نام پر انہوں نے ذکر کیا کہ جو اعتراض امام حاکم پر اور خلیلی پر کیا گیا کہ صحیح حدیث کو افراد صحیح، کہ انہوں نے مفرد صحیح حدیث کو خاص کر دیا، اس پر دو امر ہیں کہ ان دونوں نے ثقہ کے تفرد کو بھی شاذ کر دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ مطلق استعمال کیا اور یہ حافظ وغیر حافظ کو۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث نیت جو ہے میں حضرت عمر منفرد نہیں ہے، بلکہ اس کو ابو سعید خدری نے بھی روایت کیا ہے، تو یہ شاذ روایت نہیں ہے، جیسے دارالقطنی نے اس کو روایت بیان کیا۔ پھر ابن مندہ نے کہا کہ اس کو 17 صحابہ کرام نے روایت کیا، جس میں حضرت علی، سعد بن ابی وقاص، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، انس بن مالک، ابو ہریرہ، معاویہ بن سفیان، عتبہ بن عبد سلمی، ہلال بن سوید، عبادہ بن سامد، جابر بن عبداللہ، عقبہ بن عامر، ابو ذر غفاری، عتبہ بن بدر اور عتبہ بن مسلم۔ اور ان کے علاوہ دیگر نے ذکر کیا حضرت ابو دردہ کا بھی، سہل بن سعد کا بھی، نواس بن سمعان کا، ابو موسیٰ اشعری کا، صہیب بن سنان کا، ابو امامہ باہلی کا، زید بن ثابت کا، رافع بن خدیج کا، رافع بن خدیج کا، سفیان بن امیہ کا، غزیہ بن حارث کا، یا حارث بن غزیہ کا، حضرت عائشہ صدیقہ کا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ اور صفیہ بنت حیی کا۔ اور ابن مندہ نے کہا کہ حضرت عمر سے غیر، اس کو انہوں نے نہیں ذکر کیا۔ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات یہ مفرد نہیں ہے، بلکہ اس کے 17 سے زائد جو ہے وہ اس کے راوی نام جو ہے، اس لیے جو انہوں نے حدیث کی تعریف کی تو اس پر وہ اعتراض نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں یہ تفصیل ہوگی کہ اگر ثقہ ہو تو پھر اس کی حدیث صحیح ہے، اور اگر اس کے ضبط میں کمزوری ہے تو پھر اس کی حدیث حسن ہوگی، اور اگر سرے سے ضبط نہیں ہے تو پھر اس کی حدیث جو ہے وہ شاذ اور مردود قرار دی جائے گی۔ اسی طرح فلاح کو بیچنے والی جو روایت ہے، اس میں بھی امام ترمذی نے علل میں کہا کہ اختافی یحییٰ بن تیم و عبداللہ بن تفرد بهذا الحدیث، ساری گفتگو آج کے متعلق ہم نے